أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. صدق اللہ العظیم. اچھا جی بھائی، گزشتہ جمعہ ہمارا درس قرآن جو ہے وہ 2 جمعہ ہمارا درس وہ اللہ کی محبت پر چل رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے محبت میں بہت زیادہ متشدد ہیں، بہت زیادہ سخت ہیں، اللہ سے محبت کرنے میں بہت آگے بڑھے ہوئے ہیں. اور جو ایمان والے نہیں ہیں وہ غیر اللہ سے محبت کرنے میں بہت زیادہ آگے بڑھے ہوئے ہیں. اور ایمان والوں میں بھی کچھ ایسے ہیں جو مادی چیزوں کو اپنے دلوں میں ایسی جگہ دیے ہوئے ہیں کہ کبھی کبھی وہ اللہ کے اوپر اس کو رکھ دیتے ہیں. اب ان کے زبان سے تو نہیں کہتے ہمیں اس سے زیادہ محبت ہے اور اللہ سے محبت نہیں ہے، لیکن اپنے عمل سے ایسا دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اپنے کاموں سے زیادہ محبت ہے بجائے اللہ کی ذات کے. جو آدمی نماز چھوڑ دے اپنے کام کے چکر میں تو یہ کس سے محبت کر رہا ہے؟ جو آدمی تلاوت چھوڑ دے اپنے کام کے چکر میں وہ کس سے محبت کر رہا ہے؟ جو آدمی پورے دن میں ایک مرتبہ بھی اپنی زبان پر اللہ کا نام لے کر نہ آئے یہ کس سے محبت کر رہا ہے؟ جو شخص پورے دن میں ایک مرتبہ بھی نبی پر درود نہ بھیجے یہ کس سے محبت کر رہا ہے؟ اور جو آدمی مال کمانے کے لیے، عزت کمانے کے لیے، پیسہ بنانے کے لیے، شہرت بنانے کے لیے اور جو ہے سارے کے سارے کام کرنے کے لیے اپنا خون اور پسینہ سب کا سب ایک کر دے، یہ آدمی کس سے محبت کر رہا ہے؟ معلوم ہوا کہ اسباب کے درجے میں مادی چیزوں سے ایسی محبت کہ اللہ کی محبت وہ ثانوی درجے میں چلی گئی، مؤخر ہو گئی، اور اسباب کی مادی چیزوں کی محبت وہ ہمارے سینوں میں پہلے آ گئی. یہی وجہ ہے کہ مسئلے ہی حل نہیں ہوگے دے رہے، مسائل حل ہی نہیں ہو رہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی جو محبت ہے وہ کہاں ہے؟ وہ مؤخر ہے، وہ مقدم نہیں ہے، وہ پہلے نہیں ہے. تو میں نے پچھلے جمعے یہی عرض کیا تھا کہ جب اللہ کی محبت مقدم ہو جائے گی یہی ہمارے تمام مسائل کے حل کا ایک ہی فارمولہ ہے کہ جب ہمیں اپنے مسائل حل کروانے ہیں اللہ سے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے تمام کے تمام مسائل حل ہو جائیں تو اللہ کی محبت کو آدمی مقدم رکھے، ساری کی ساری چیزوں کو پیچھے ڈال دے، پہلے اللہ کے حکم کو اور اللہ کی اطاعت کو مقدم رکھے، تب جا کے آدمی کے کام بنتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ بھی تو دیکھتے ہیں نا، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ تم لوگ کیا سوچتے ہو کہ ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے بعد تم ایسے ہی چھوڑ دے جاؤ گے، تمہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ آزمائیں گے تو ہم. اب کوئی آزمائے اور اب کوئی مسلمان بھی ہو جائے، کلمہ بھی پڑھ لے، ایمان بھی لے آئے، اس کے بعد وہ سکون والی زندگی گزارنے کی خواہش کرے. میں نے بات ساتھیوں سے سنا، عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو آدمی دین کا کام کر رہا ہے اور اس کے اوپر آزمائشیں نہیں آ رہی، یہ دین کا کام نہیں کر رہا. اتنی بڑی بات ہے. حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے دین کا کام کر رہا ہے اور اس کے اوپر آزمائشیں نہ آئیں تو اس کو بڑی خطرے کی چیز ہے، سوچنا چاہیے. کیونکہ انبیاء علیہ السلام کی اور ان کے جو پیروکار ہیں ان کی تو یہی حالت رہی ہے کہ دین کا کام کرنے والے سب سے پہلے انبیاء، اور انبیاء پہ سب سے زیادہ مشقتیں آئیں، اور جو ان کے طریقوں پہ چلا سب سے زیادہ اس پر پریشانیاں اور مشقتیں چلتی ہوئی آئیں. یہی وجہ ہے کہ کسی نے سوال کیا یہ علماء اتنے غریب کیوں ہوتے ہیں؟ تو فرمایا کہ بھائی دیکھو، انبیاء علیہ السلام کے وارثین ہیں علماء. حقیقت میں انبیاء علیہ السلام بہت زیادہ غریب ہوا کرتے تھے، وارثین انبیاء جو علماء کے انبیاء کے جو وارث ہیں علماء، یہ بھی انہی کے طرز پر چلتے ہیں، تو زیادہ مال و دولت اتنی جو ہے شہرت عزت ان کے پاس نہیں آتی. بہرحال
تو اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے آدمی کو جو چیزیں درکار ہیں ان میں سے ایک چیز ہے رزق حلال۔ جب آدمی کے پیٹ میں حلال مال جائے گا تو اس کے جسم سے نکلنے والے اعمال بھی بڑے پاکیزہ ہوں گے، اور تب جا کر اللہ کی محبت سینے میں اٹھے گی۔ جب آدمی کے پیٹ میں حلال مال کا تو حلال مال نہیں جائے گا بلکہ حرام مال ٹھوسے گا، حرام جدھر سے بھی آ گیا جہاں سے بھی آ گیا، نہ کوئی تحقیق نہ کوئی اس کی پوچھ گچھ، بس جو جہاں سے آ رہا ہے بس کھایا جا رہا ہے، جدھر سے ہاتھ لگ جائے بس ادھر سے مال آ جائے۔ جب آدمی اس طریقے سے اپنی زندگی گزارے گا اور جب پیٹ میں حلال مال نہ جانے کے بجائے حرام مال کثرت کے ساتھ جایا کرے گا تو پھر آدمی کے سینے میں کہاں پھر اللہ کی محبت پیدا ہوگی اور نبی کی محبت پیدا ہوگی، دین کی محبت پیدا ہوگی، علماء کی محبت پیدا ہوگی؟ کبھی بھی ایسی پھر چیزیں انسان کے سینے میں پیدا نہیں ہوتی۔ تو اللہ پاک نے پھر اب یہاں سے جو ہے تذکرہ کیا حلال مال کے اوپر، فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ ان میں سے جو اللہ نے زمین میں دیا حلال اور طیب، حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے مال کا چیز کا حلال ہونا اور ایک یہ ہے چیز کا طیب بھی ہونا۔ دیکھو مرغی حلال ہے، انڈا حلال ہے، اسی طریقے سے روٹی حلال ہے، گوشت حلال ہے، ساری کی ساری چیزیں یہ کیا ہیں؟ حلال ہیں۔ لیکن آپ نے جو ہے وہ انڈا کھا تو لیا لیکن وہ چوری کا تھا، روٹی کھا تو لی لیکن چوری کی تھی، گوشت کھا تو لیا کسی کا ہتھیایا ہوا تھا، کوئی چیز اور کھا تو لی لیکن وہ کسی سے جو ہے وہ چیز غصب کی ہوئی تھی، تو یہ حلال تو تھی، یہ انڈا یہ روٹی ساری چیزیں حلال تو تھی لیکن آپ کے لیے طیب نہیں تھی۔ حلال تو ہے وہ گوشت اپنی جگہ حلال ہے لیکن چوری کر کے کھاؤ گے تو کیا نہیں ہے؟ اب طیب نہیں ہے، حلال تو ہے۔ تو چیز کا حلال ہونا بھی ضروری ہے اور طیب ہونا بھی ضروری ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، حلال بھی کھاؤ اور ساتھ ساتھ وہ کیا ہو؟ طیب بھی ہو، یعنی جائز طریقوں سے ہی تمہارے پاس آیا ہو۔ چیز کا محض حلال ہونا کافی نہیں ہے، کیونکہ آدمی دودھ تو پی رہا ہے، کہہ رہا ہے کسی نے کہا بھائی یہ دودھ پی رہا ہے تو کہہ رہا تو دودھ تو حلال ہے میں پیوں گا، کہہ رہا ہے دودھ تو حلال ہے لیکن تم نے چھپڑ کر کے پی رہے ہو وہ تو بھی سوچو، تم نے وہ جو بچے تھے چھین کے گھر پہ لیا اب اس کو ابال کے پی رہے ہو، تو یہ تمہارے لیے کہاں سے جو ہے حلال؟ تو چیز تو اپنی جگہ حلال ہے لیکن تمہارے لیے طیب تو نہیں ہے یہ۔ تو طیب پاکیزہ بھی ہو وہ مال، جو مال ہم استعمال کر رہے ہیں، جو مال ہم کھا رہے ہیں، تو حلال مال کا زندگی میں اتنا اثر ہوتا ہے، اتنا اثر ہوتا ہے، اتنا اثر ہوتا ہے کہ آدمی کو اللہ نے حلال مال کھانے کے ساتھ آگے فرمایا وَعْمَلُوا صَالِحًا، کہ حلال کھاؤ، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات وَعْمَلُوا صَالِحًا۔ اللہ پاک انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے رسولوں کو حکم دے رہے ہیں، اے رسولو پاکیزہ مال کھاؤ، وَعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک اعمال کرو۔ دیکھو پاک مال کھانے کی، حلال مال کھانے کی ترغیب دی اور اس کے آگے فرما دیا نیک اعمال کرو۔ کیا مطلب؟ جب پاکیزہ مال پیٹ میں جائے گا تو یہ اپنا اثر دکھائے گا، پھر نیک اعمال پر کھڑا کرے گا تمہیں، اور جب مال پیٹ میں جائے گا حرام کا اور ناجائز پیسوں کا، ناجائز طریقے سے حاصل کیا ہوا جب مال پیٹ میں بھرو گے، پھر وہ اعمال صالحہ پر نہیں کھڑا کرے گا بلکہ وہ اعمال سیئہ پر کھڑا کرے گا آپ کو، پھر وہ نیک کام کے اوپر آپ کو نہیں ابھارے گا، پھر وہ برے کاموں کے اوپر ابھارے گا، پھر وہ نیک لوگوں کی محبت آپ کے دل میں نہیں آنے دے گا، پھر وہ برے لوگوں کی محبت آپ کے دل میں آنے دے گا، پھر وہ قدم نیک لوگوں کی نیک مجلسوں کی طرف نہیں اٹھیں گے، پھر وہ قدم برے لوگوں کے اور برے مجالس کی طرف اٹھیں گے، پھر وہ نیک لوگوں کو دیکھنے کی تمنا نہیں کرے گا، وہ برے لوگوں کو دیکھنے کی تمنا کرے گا، پھر اس کے دل میں خواہشات وہ نیک نہیں اٹھیں گی بلکہ وہ خواہشات بری اٹھیں گی، کیونکہ یہ حرام مال اپنا اثر دکھا رہا ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کتنی بڑی نحوست ہے حرام مال کی، کہ جو آدمی حرام کھاتا ہے اس آدمی کی 40 دن تک نماز، دعا، روزہ، کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا۔ دیکھو بھی کتنی بڑی نحوست ہے، صرف ایک لقمہ حلال کا اس نے اپنے گلے میں اتارا، اب اس کی نماز بھی قبول نہیں ہو رہی، اس کا روزہ بھی قبول نہیں ہو رہا، اس کی دعائیں بھی قبول نہیں ہو رہی۔ لوگ آج روتے رہتے ہیں کہ میں نے تو یوں دعا کی، میں یہ دعا کر رہا ہوں، میں یہ دعا کر رہا ہوں، میرے مسئلے ہی حل ہوگے نہیں دے رہے۔ تو بھائی جان آپ کے پیٹ میں جو لقمہ جا رہا ہے وہ لقمہ چیک کرنا پڑے گا کہ وہ لقمہ حلال کا ہے حرام کا، وہ باریکیاں دیکھنی پڑیں گی کہ وہ کن باریکیوں سے مال آ کر اور آپ کے پیٹ میں جا رہا ہے، کن طریقوں سے وہ مال آ رہا ہے اور کس طریقے سے آپ کے پیٹ میں جا رہا ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کل قیامت کے دن زمین قدم نہیں چھوڑے گی جب تک 5 اور 4، کیونکہ اگر اس کو 2 بنا دو تو 5، وگرنہ 5 4 سوال نہ کر لیا جاوے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے مال کس طرح کمایا تھا اور کس کس مصرف پہ خرچ کیا۔ صرف کمانا نہیں ہے کہ کما لیا اس کا سوال ہو گیا بھائی جائز طریقے سے کمایا تھا، جائز طریقے سے تو کما لیا لیکن خرچ کہاں کیا تھا؟ وہ بھی جائز جگہ تھی۔ جن مصارف پر تم نے اپنا مال خرچ کیا وہ مصرف بھی جائز تھے یا ناجائز تھے؟ پتہ چلا حضرت جی مال تو خرید رہے ہیں لیکن ناجائز امور پر اپنا مال اڑا رہے ہیں، کلب میں جا کے اپنا مال اڑا رہے ہیں، اور جو ہے بری جگہوں پر
عیاشی پیاشی اور پارٹیوں میں جا کے اپنا مال اڑا رہے ہیں, کمایا حلال طریقے سے, لیکن مصرف جہاں خرچ کر رہے ہیں وہ حلال نہیں ہے, وہ اچھا نہیں ہے, وہ ناجائز طریقہ ہے. تو اس لیے فرمایا کہ پوچھا جائے گا مال کہاں سے کمایا تھا اور کہاں کہاں خرچ کیا. صرف کمانے کا سوال نہیں ہے, خرچ بھی بتاؤ کہ کرتے کہاں تھے. مدارس پہ کرتے تھے, مراکز پہ کرتے تھے, غریبوں پہ کرتے تھے, یا پھر جو ہے غلط جگہوں پہ جا کر غلط عورتوں پہ خرچ کرتے تھے, غلط پارٹیوں پہ جا کے مال خرچ کرتے تھے, اور غلط لوگوں کو, غلط این جی اوز کو جو ہے مال لے کر آگے اور لوگوں کو جو ہے اسلام سے کفر اور کفر ان چیزوں پر اپنا مال جو ہے خرچ کرتے تھے. پوچھا بھی جائے گا کہ مصرف بتاؤ کن مصارف پہ تمہارا مال خرچ ہوا. زمین قدم نہیں چھوڑے گی جب تک. تو حلال مال کا زندگی پہ بہت اثر ہوتا ہے, اور حرام مال کا انسان کی زندگی پہ بہت برا اثر ہوتا ہے. اس لیے علماء نے فرمایا, دیکھو یہاں تک لکھا ہے کہ جب ایک خاتون روٹی بنا رہی ہے, کھانا پکا رہی ہے, سالن پکا رہی ہے, تو اس کو کہا جا رہا ہے کہ بھائی تم بسم اللہ پڑھ کر, اعوذ باللہ پڑھ کر, تلاوت کر کے, ذکر فکر, تبلیغ والے کہتے ہیں نا ذکر اور فکر کے ساتھ یہ کھانا پکاؤ. جب یہ کھانا تمہارے گھر والے کھائیں گے تو اس کھانے کی برکت سے پھر ان لوگوں کا, جتنے گھر والے وہ کھانا کھائیں گے, ان کا اعمال کرنے کا دل کرے گا, کیونکہ وہ پیچھے محنت ہوئی ہے. وہ کھانا گانے سن کے نہیں بنایا گیا, وہ کھانا ڈرامہ دیکھ کے نہیں بنایا گیا, وہ گانا جو ہے گانے گا گا کر نہیں بنایا گیا, وہ سر سے دوپٹہ اتار کے نہیں بنایا گیا, بلکہ سر پر دوپٹہ رکھ کر اور جو ہے تلاوت کر کے, ذکر کر کے. اگر کوئی تلاوت نہیں آ رہی تو سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ کا نام لے لے کر وہ کھانا پکایا گیا ہے. اب جو یہ کھانا کھاتا چلا جائے گا اس کی زندگی بدلتی چلی جائے گی. لیکن آج کے زمانے میں ہم لوگ, اب جب کھانا بن رہا ہے تو آپ اپنے گھروں کی خواتین کو, یعنی جس کا دیندار گھرانہ نہ ہو, دیندار بے دین اب تو سب تقریباً ہی, ورنہ بندہ جا کے تھوڑا پوچھے کہ کھانے کیسے بنتے ہیں, وہ ڈرامہ دیکھتے ہوئے کھانے بن رہے ہیں, گانے سنتے ہوئے گانے بن رہے ہیں, گانے گاتے ہوئے گانے, وہ مزہ ہی نہیں آ رہا کھانا پکاتے ہوئے جب تک گانا نہیں چل رہا, جب تک وہ ویڈیو نہیں چل رہی, اور جب تک وہ گنگنا نہیں رہے. اب جب یہ گانا گاتے ہوئے کھانا پکائے گی یہ عورت, یہ ماں, یہ بیٹی, یہ بیوی, اور یہ کھانا کھائے گا اس کا شوہر, اس کا بیٹا, اس کا بھائی, تو بتاؤ جب وہ اس کی نحوست ان کھانوں پہ نہیں پڑے گی, اور جب یہ پیٹ میں جائے گا تو پھر نیک اعمال کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا یا گناہ کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا؟ تو کتنا اثر ہے. اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ حرام مال کی نحوست اتنی خطرناک ہے. ایک آدمی پرا گندہ حال ہے, بال بھی اس کے کیا ہیں, گندے, سفر پر ہے, کتنی مشہور حدیث ہے, سفر پر ہے, بال بھی پرا گندے ہو رہے ہیں, بالکل گندے بال, کپڑے بھی بیچارے کے بالکل مٹی مٹی میں لت پت ہیں, اور جو ہے انتہائی قسمہ پرسی کی حالت ہے, اور مسکینوں والی اس کی حالت ہو رہی ہے. دیکھیں تو لوگ ترس آ جائے. اور سفر کی حالت میں, جب سفر میں تو کوئی دعا رد بھی نہیں ہوتی, سفر کی حالت میں ہے, اب وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے یا اللہ یا اللہ یا الہی یا الہی یا اللہ, دعائیں کرتا اللہ تعالیٰ کے آگے, لیکن اس کی کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی. حدیث میں آتا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کا کپڑا بھی حلال, اس کا کھانا بھی حلال, اس کا پینا بھی حلال. او الٹا کہہ دیا, اس کا کپڑا بھی حرام, اس کا کھانا بھی حرام, اور اس کا پینا بھی حرام. جب ساری کی ساری چیزیں حرام ہیں تو اس کی زندگی میں بتاؤ کیسے نور آئے گا؟ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. لائٹ جلا دو, لائٹ. میں بھی حلال مال کمانے کی یا مال کو کمانے کی ترغیب اتنی نہیں دی گئی جتنا دین اسلام نے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مال کمانے کی ترغیب دی. ایک موقع پہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس آئے اور فرمایا یا رسول اللہ مجھے کچھ عنایت فرما دیجئے. آپ نے فرمایا کہ بھائی تیرے گھر میں کیا ہے؟ فرمایا تیرے پاس کتنے پیسے ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ کچھ ہے تیرے گھر میں؟ تو وہ کچھ سامان لے کر آ گئے. وہ سامان اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیچ دیا صحابہ کے درمیان, کچھ وہ 2 دراہم کا یا کچھ کا بکا, اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھائی جاؤ دستہ اور کلہاڑی وہ لے کر آؤ, اور یہ وہ خرید کر لائے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دستے مبارک سے وہ کلہاڑی اس لکڑی کے اندر فٹ کری اور فرمایا کہ یہ لے جاؤ, جاؤ جنگلوں میں لکڑیاں کاٹو اور لوگوں کے درمیان شہروں میں آ کے بیچو, اور اب بھی واپس مت آنا میرے پاس کچھ دنوں تک جا کے بس تم مال کماؤ. میری مجلس میں صحبت میں آنے کی ضرورت نہیں ہے, ابھی جا کے تم یہ کچھ ٹائم بعد یا 15 دن کے وقفے کے بعد, ہفتے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور خوشحال تھے بالکل. یا رسول اللہ, اب کیونکہ جب آدمی کے پاس مال نہیں ہوگا اور جب آدمی کی جیب بالکل خالی ہوگی اور کسی اہل اللہ کی صحبت بھی نہیں ہوگی, اور ایسا زور کا زمانہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے اتنا دور ہو چکے ہم سب, اور نہ ہمارے پاس دینی ماحول ہے اور نہ ہمارے ایمان اتنے پختہ ہیں, تو کاد الفقر ان یکون کفرا, یہ فقر, یہ تنگدستی, یہ مال کا نہ ہونا آدمی کو کفر کے قریب لے جاتا ہے. پھر یہ لوگ ایسے بیچارے NGOs کے ہاتھوں بک جاتے ہیں,
پھر NGOs ان کو استعمال کرتی ہیں, ان کو مال دیتی ہیں, کہتی ہیں کہ بھائی چلو تم اب اسلام کو چھوڑ دو اور اس مسلک پہ آ جاؤ, ہم تمہیں مال دیں گے, گاڑی دیں گے, بنگلہ دیں گے, دولت دیں گے, سب کچھ دیں گے. تو حلال مال کمانے کی تو ترغیب دی گئی ہے اسلام میں, لیکن آج سب سے زیادہ مسلمان بھکاری بنے ہوئے. ایسا ہی ہے, اسلام نے سب سے زیادہ ترغیب دی حلال مال کمانے کی اور خرچ کرنے کی, اور سب سے زیادہ فقیر آج کون بنی ہوئی ہے قوم؟ وہ مسلمانوں کی قوم بنی ہوئی. جہاں بھی جاؤ ہر جگہ جو ہے بھکاری دکھ رہے ہیں آپ کو, بھکاری بنے ہوئے, اور ہم لوگ ان کو دے دے کر ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ یہ لو. خیر ہے, مطلب اللہ کے نام پہ کسی نے مانگا وہ ایک الگ موضوع ہے, لیکن آج جو یہ سارے کے سارے ہیں یہ تو ایک پورا گروپ ہے. یہ جتنے غریب ہمارے پاس یہ سارے کے سارے آتے ہیں, یہ حقیقی معنی ہے, ہمیں بھی معلوم ہے کہ یہ غریب نہیں ہے, لیکن ہم لوگ ان کو مال دے دے کر ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو دینے سے بچنا چاہیے, بلکہ آپ کا مال بہت قیمتی ہے, آپ ایسے لوگوں کو ڈھونڈو جو حقیقت میں مستحق ہیں, پھر ان کو جا کے مال جو ہے حوالے کرو. جو زکوٰۃ کے حقیقی معنوں میں مستحق ہیں, صدقہ خیرات کے حقیقی معنوں میں مستحق ہیں, ایسے افراد کو ڈھونڈ کر پھر ان کے ساتھ کیا کرنا, تعاون کرنا. نہ کہ ایسے لوگوں کے ساتھ جس کا منہ اٹھایا میں نے اٹھا کے 1 روپیہ دیا, 10 روپے تو دیے یار, 10 روپے تو تم نے صرف 10 روپے نہیں دیے اس کو 10 روپے 10 لوگوں نے دیے ہیں, تو 100 روپے تو ایسے ہی ہو گئے. اس کو 10 روپے 100 لوگوں نے اور دیے ہیں, وہ 1 روپیہ کر کے پتہ نہیں کتنا مال تو پہلے ہی کما چکا ہے. آپ بھی اپنا حصہ اس میں ڈال لو, اور آپ کو پتہ ہے یہ سامنے والا بالکل فراڈ ہے, یہ میرے سے یہ مال لے گا اور یہ جو ہے غلط چیزوں میں استعمال کرے گا. کوئی چرسی آئے گا, وہ 10 روپے لے گا, چرس پیے گا, اور کیا کرے گا, نشہ کرے گا. تو حلال مال کمانے کی شریعت میں کیا کی گئی ہے, ترغیب دی گئی ہے, تاکہ پھر ہم کسی مخلوق کے آگے اپنا ہاتھ نہ پھیلائیں. اور مخلوق کے آگے ہاتھ پھیلانا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا, لوگوں سے جو ہے سوال, نہ آدمی کو اپنی زبان کا سائل ہونا چاہیے, نہ آدمی کو اپنے افعال کا سائل ہونا چاہیے. یہ بات سمجھے, نہ آدمی کو اپنی زبان کا سائل ہونا چاہیے, نہ زبان سے سوال کرنا چاہیے, نہ ہی اپنے کردار ایسا بنائے, نہ ہی اپنے آپ کو ایسا رکھے کہ لوگ سمجھ جائیں یار یہ مجھ سے کچھ مطالبہ کرنا چاہتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اس لیے ہمارے بزرگان دین وہ بڑے اللہ والے وہ دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ مخلوق میں سے ہمیں کسی کا محتاج نہ بنانا, کیونکہ اللہ دیں گے, بار بار دیں گے, 10 بار دیں گے, لیکن جتائیں گے نہیں. لیکن لوگ دیں گے, 1 بار دیں گے, 10 بار آپ کو جتائیں گے, تو 100 مرتبہ وہ 10 لوگوں کو جتا چکے ہوں گے کہ میں نے اس کو اتنے پیسے دیے ہیں. انسان تو کمزور ہے. جب مخلوق کے آگے ہاتھ پھیلائے گا, جب مخلوق کے سامنے اپنی حاجت رکھے گا, مخلوق کے سامنے اپنی پریشانی رکھے گا, تو پھر کیا ہوگا؟ سب سے پہلے اپنی حاجات, سب سے پہلے اپنی پریشانیاں یا اللہ تو پورے کر دے, یہ مالی طور پر تنگی میں ہوں, میں پریشان ہوں. اور مال کا نہ ہونا یہ کوئی گالی ہے؟ غربت کا ہو جانا یہ کوئی گالی تھوڑی ہے. فی زمانہ اگر بن چکی ہے تو بن جائے, لیکن مال کا نہ ہونا یہ کوئی گالی نہیں ہے. ہاں, آپ کا ہٹا کٹا ہونا اور آپ کا جو ہے تندرست توانا ہونا, سب کچھ ہونے کے باوجود اب آپ کا نہ کچھ کرتے ہوئے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا, یہ بہت بڑی گالی ہے. یہ بہت بڑی بدبختی ہے کہ اب آپ سب کچھ کر سکتے ہو, صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں, جسم میں طاقت اللہ نے دی ہے, ہاتھ پاؤں اللہ نے سلامت رکھے ہیں, صلاحیتیں اللہ پاک نے عطا فرمائی ہیں, اب جو ہے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. ہاتھ پھیلائیں گے تو کس کے آگے پھیلائیں گے؟ اللہ کے آگے. ہاں, کسی سے ضرورت کے موقع پہ کسی نے اگر ادھار مانگ لیا, کوئی مسئلہ نہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ قرض دیا کرتے تھے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی قرض مانگا کرتے تھے. لیکن ترغیب امت کو کیا دی گئی ہے کہ بھائی خود کماؤ اور خود غرض بنو, تاکہ مخلوق کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. ہاتھ پھیلاؤ تو کس کے آگے؟ اللہ کے آگے, کہ اللہ تو کوئی اسباب کے درجے میں چیز بنا دے تاکہ مجھے لوگوں کے آگے جو ہے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے, لوگوں سے بھیک نہ مانگنا پڑے, لوگوں سے پیسہ نہ مانگنا پڑے, لوگوں سے جو ہے چندے جو ہے اکٹھا نہ کرنے پڑے. اللہ تو خود غرض بنا دے. یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو مجمع یا جو دیندار طبقہ اور جو مدارس والے, جو مسجد والے خود غرض ہوتے ہیں اور یعنی خود کفیل ہوتے ہیں, کسی سے چندہ لینے کے وہ محتاج نہیں ہوتے, ان کے ماشاءاللہ اپنے ڈور ہوتے ہیں. وہاں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا مولوی صاحب آپ یہ کر دو, آپ یہ بیان کر لو, پنکھا بند کر دو, پنکھا کھول دو, کرسی ہٹا دو. وہ بولتے ہیں بھائی کیا ہو گیا, اپنے مشورے اپنے پاس رکھو. آج تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مسجد میں کوئی 10 روپے دے دیتا ہے, وہ ٹھیکیدار بنتا ہے مسجد کا. مسجد میں اگر چندہ دے دے تو وہ ٹھیکیدار بن جاتا ہے مسجد کا. مسجد میں کوئی پیسے دے دے تو وہ اپنے آپ کو جو ہے مسجد کمیٹی کا ایک فرض سمجھ کے بیٹھ جاتا ہے. جب خود غرض خود کفیل مسجد ہوتی ہے تو وہاں پھر وہ اپنی ماشاءاللہ الحمدللہ پھر وہ جو ہے اپنے حساب سے سارے کے سارے چلتے ہیں. ہمارے شیخ کی مسجد ہے, وہ پورے حضرت کے اپنے انڈر میں, ایک کرسی پوری مسجد میں نظر نہیں آتی. بھائی جس کو لے کے آنی اپنی لے کر آئے اور رکھے, پڑھے اس میں نماز. ہم نہیں مسجد میں طور پہ یہاں کرسیاں لگا لگا کے, جس کا دل بھی نہیں, جس کو کوئی تکلیف نہیں ہے وہ بھی آگے بیٹھ کر کرسی پہ جو ہے نماز پڑھ رہا ہے, تماشا بنا ہوا ہے. تو وہ کیا ہے, وہ سارا کا سارا یہ معاملہ ہے کہ اسلام نے تو ترغیب دی ہے بھائی خود کماؤ, خود کفیل بنو, مال کماؤ, اچھے سے اچھا کماؤ, اور جو ہے کمانے کے بعد اسراف نہ ہو, تکبر نہ ہو, دکھلاوا نہ ہو, اور مخلوق خدا پر پھر اس مال کو کیا کرو, خرچ کرو, کہ آپ کے مال کے ذریعے سے
اللہ کے بندوں کو جو ہے کیا پہنچے, فائدہ پہنچے, خیر پہنچے, لوگوں کو خیر پہنچے, لوگوں کو فائدہ پہنچے. صرف مال کما کے دبانے کی شریعت نے حکم نہیں دیا کہ دبا دبا کے رکھو, ٹھوس ٹھوس کے, اور جو کوٹریاں بنا بنا کے رکھ دی, اور جو گن گن کر الذی جمع مالا وعددا, اپنے مال کو جمع کرتا جاتا ہے, گنتا جاتا, جمع کرتا جاتا ہے, گنتا جاتا. اب اتنے ہو گئے, اب اتنے ہو گئے, اب اتنے ہو گئے, ابے یار وہ کہاں چلے گئے, ابے اتنے کہاں چلے گئے, بیوی کو ڈانٹ رہا ہے, بچوں کو ڈانٹ رہا ہے, کوئی مانگنے کے لیے آگے کہہ رہا ہے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. شریعت نے کہا ایسے بخیل اور شح قسم کے شقی نہ بنو, بلکہ جو اللہ دے رہا ہے تو پھر کنویں کی طرح بنو, جتنا پانی نکالو نیچے سے اور آدھا چلا جائے گا, نکالو. ترغیب دی ہے خرچ کرنے کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے, بھائی خوب خرچ کرو. انفقوا فی سبیل اللہ, انفقوا فی سبیل اللہ, کتنی مرتبہ اللہ نے قرآن کریم میں جو ہے بیان فرمایا کہ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرو. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھائی کھجور کی گٹلی خرچ کر سکتے ہو نا, کھجور کی گٹلی دے دو, صدقہ دو تو صحیح. ترغیب دینے کے لیے کیا کھجور کی گٹلی کوئی صدقہ کرتا ہے؟ یعنی تمہارے پاس کوئی حقیر چھوٹی بھی چیز بھی ہے وہ بھی اللہ کے راستے میں اگر صدقہ کر سکتے ہو تو کرو. اتنا خرچ کرنے کی اسلام نے ترغیب دی ہے. اپنے آس پڑوس والوں کی, اپنے عزیز و اقارب کی, اپنے دوست یاروں کی, جب تمہیں اللہ نے اتنا مال دے تو ان پر خرچ کرو, ان پر لگاؤ, تاکہ یہ خود کھڑے ہو کے پھر کل کو مال کمائے, پھر یہ دوسروں پر لگائیں. یہ اسلام کا طریقہ کار ہے. ریسائیکل ہوتا رہے مال, وہ آتا رہے, وہ جاتا رہے, لوگوں پر لگتا رہے, لوگ اس کو استعمال کرتے رہے, اور مخلوق خدا جو ہے وہ خوش رہے. اس میں کوئی ترغیب نہیں دی گئی کالے کو دو, گورے کو دو, گورے کو نہ دو, کالے کو نہ دو, کوئی ترغیب, بھائی سب کو دو. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان میں ایک شخص کو مال دیا کرتے تھے, لیکن جب وہ تہمت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں وہ بھی ملبس ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ میں تو نہیں دوں گا. اللہ پاک نے قرآن نازل فرما دیا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى, کہ بھائی اہل فضل اچھے بڑے لوگوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ مال جہاں خرچ کرتے تھے اب روک لیں اپنا ہاتھ, نہیں بھائی خرچ کرو, دو, کوئی بات نہیں. کسی نے اگر زبان درازی کر دی, کوئی بات کر دی, یعنی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو متوجہ کیا جا رہا ہے اس آیت میں کہ آپ کی ذات کہاں, آپ کی شخصیت کہاں, اور اتنی چھوٹی سی بات پر آپ نے مال ہی روک لیا. خوب خرچ کریں, دیں, خوب مال دیں. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جب آپ تاریخ اور سیرت کو اٹھا کر پڑھیں گے تو صحابہ اکرام اتنا مال کو خرچ فرماتے تھے, اتنا مال کو. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا دروازہ کھول رکھا تھا کہ جس کا دل چاہے یہاں سے آگے مال اٹھا کے چلا جائے گا. اتنی خرچ کرنے کی جو ہے ترغیب دی جاتی تھی, اتنا مال خرچ کرنے کو, کہ خرچ کرو اللہ کے راستے میں. جب کماؤ گے ہاتھ میں کچھ ہوگا تبھی تو مخلوق میں خیر بانٹو گے. جب اپنے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا تو مخلوق میں خیر کیسے بانٹے گا؟ تو آدمی کو لوگوں کے آگے لوگوں کا دستے بازو بننا چاہیے کہ لوگوں کے ہمیشہ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. جب یہ حدیث آئی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اوپر, اللہ کے نبی نے فرمایا الید العلیٰ, اونچا ہاتھ نیچے ہاتھ سے بہتر ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو مجھ سے مال لیتے ہیں اور میرا مال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر خرچ ہو جاتا ہے, تو میرا ہاتھ تو اونچا ہے اور اللہ کے نبی کا, تو یار یہ تو بڑا مسئلہ بن جائے گا. میرا ہاتھ کیسے اونچا ہو جائے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے؟ اللہ کے سے دعا مانگ کر ایسی ترتیب بنائی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مال جب خرچ کرتے تھے تو ایسے خرچ کرتے تھے جیسا اپنا ہی مال ہے ان کا, ایسا خرچ کرتے تھے کہ یا رسول اللہ یہ اونٹنیاں میں نے تیار کی ہیں, بس آپ نے فرمایا کہ میں تو لوں گا, تولیہ پر لوں گا, یعنی جتنے میں لیے مجھے اتنے میں تم دے دو, برابر نہیں ہوگا, جتنے میں تم نے لیے اتنے میں مجھے دے دو. یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے فرمایا نہیں, ہجرت کا موقع ہے, سواری پہ بھی مجھے پیسہ خرچ کرنا ہے, تم مجھے اتنے مال میں دو گے پھر میں تمہیں. جب سارا مال حوالے کر دیا, سب کچھ اپنے حوالے کر دیا, لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پیسے دوں گا. کتنی ترغیب دی اسلام نے. حال یہاں اللہ پاک نے جو ہے بات سے بات کتنی گتی چلی گئی, فرمایا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا, حلال اور طیب مال کھاؤ. اللہ نے اس کی ترغیب دی ہے. وانہ لحب الخیر لشدید, اللہ نے فرمایا ان کے دلوں میں خیر کی یعنی مال کی بہت محبت ہے. دیکھو مال کو خیر کے لفظ سے تعبیر کیا, مال خیر ہے, سراپا خیر ہے, لیکن یہ جب خیر سے کب نکل جائے گا؟ یہ خیر سے تب نکل جائے گا جب اسی میں لگ جاؤ اور سب کچھ بھول جاؤ. مال ہی کمانے میں لگے ہوئے, مال بنانے میں لگے ہوئے, پیسہ کمانے میں لگا ہوا, ساری چیز بھول گئی, نماز بھول گئی, ذکر بھول گیا, تلاوت بھول گئی, صحبت اولیاء بھول گئی, علماء کی مجلسوں میں بیٹھنا بھول گیا, فرائض کہاں جا رہے پتہ نہیں چل رہا. تب جا کے یہ مال جو ہے تمہارے لیے کیا بن جائے گا؟ شر کا اور فتنہ کا ذریعہ بن جائے گا. لیکن جب یہ مال آپ کو اللہ سے نہ توڑے, اس لیے حدیث شریف آتا ہے اس مال میں خیر ہی خیر ہے جو مال اللہ سے دور نہ کرے. بس جب مال آپ کو اللہ سے دور نہیں کر رہا, وقت پہ زکوٰۃ ادا ہو رہی ہے, صدقہ خیرات ہو رہے ہیں, لوگوں کے جو ہے کفالت ہو رہی ہے, کتنے لوگوں کے گھر آپ کی برکت سے چل رہے ہیں, اس مال میں خیر ہی خیر ہے اور آپ کے فرائض پورے ہو رہے ہیں.
तलब कसबिल हलाल फरीदतुन बादल फरीदा, हदीस शरीफ बात है, हलाल माल कमाना ये फर्ज है फराइज के बाद, यानी नमाज, रोजा, ज़कात, हज, ईमान, इन सब के बाद जो बेहतरीन फरीजा है वो माल कमाना है, हलाल माल को तलब करना है, ताकि हलाल माल जब आप कमाओगे तो मखलूक के आगे आपको क्या नहीं करना पड़ेगा, हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। और मखलूक के आगे हाथ फैलाना ये सबसे बड़ी लानत है कि आप मखलूक के आगे हाथ ना फैलाओ, अपना खुद कफील बनो और खुद कमाओ और मखलूक में उस माल को, उस खैर को फैलाओ, ताकि लोगों को आपकी ज़ात से क्या हो, फायदा हो। तो फरमाया कि वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान, शैतान के रास्ते की पैरवी ना करो। शैतान तो तुम्हें कहेगा कि यूं करो और यूं करो, फरमाया नहीं, शैतान तो इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, शैतान तो तुम्हारा खुला दुश्मन है। इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सूइ वल फहशा, सिवाय इसके कुछ नहीं कि शैतान तो तुमको हुक्म करता है बुराई का और बेहयाई का। सू कहते हैं, मौलाना हसन शेखपुरी साहब रहीमहुल्लाह ने आसान दर्स कुरान में सू का तर्जमा ये लिखा है, फरमाते सू कहते हैं जबान की बुराइयों को, जबान के अफआल को, और वल फहशा जिना और बदनजरी, ये सारे के सारे अमाल को जो अमल के जरिए से हो। तो फरमाया इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सूइ वल फहशा, शैतान तो तुम्हें बुराई का और बेहयाई का हुक्म देता है कि बुरे काम करो, फौश काम करो, बदनजरी करो, जिना करो, हराम खाओ, हलाल को तो बिल्कुल छोड़ दो, क्या करोगे, हलाल 100 आ रहा है, हराम तुम्हारे पास लाखों आएगा, 100 में क्या होता है, लाखों में बहुत कुछ हो जाता है, वो तुम्हें ये दिखाएगा। अल्लाह फरमा रहे यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदकात, तुम क्या समझ रहे हो, रिबा तो घटता है, सूद तो और जो है सत्ता बढ़ता है। रिबा से जो भी तुम लोगे वो क्या होगा, सूद आएगा, वो तुम्हें नजर आएगा कि मैंने 100 दिए थे 102 आ गए, और सदके में नजर आएगा 100 में से 99, 100 में से 2 दे दिए, 98 बचे। बज़ाहिर तो दिख रहा है कि माल घट रहा है, लेकिन अल्लाह फरमा रहे हैं बढ़ रहा है, और सूद में दिख रहा है कि बढ़ रहा है, लेकिन अल्लाह फरमा रहे हैं कि क्या हो रहा है, घट रहा है। यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदकात, अल्लाह फरमा रहे शैतान तो तुम्हें इन चीजों को हुक्म देगा, व अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तालमून, और वो तुम्हें इस बातों का भी हुक्म देगा, वो तो तुम्हें इन बातों की तरगीब देगा कि तुम अल्लाह पर ऐसी ऐसी बातें कहो जो तुम नहीं जानते, अल्लाह पर ऐसी ऐसी जबान दराजी करो जो तुम नहीं जानते। कभी कभी हमारे जबानों पर आ जाते नहीं, तो इंसान को कंट्रोल करना पड़ता है। फरमाया व अन तक़ूलू अलल्लाह मा ला तालमून, जिन चीजों को तुम्हें इल्म भी ना हो तुम उन पर अल्लाह पर जो ऐसी बातें करने लग जाओ। अल्लाह को हमारा ही घर मिला था, अल्लाह को मैं ही मिला था, और ये सारे के सारे जो है बातें होती हैं। वइज़ा क़ील लहुम इत्तबिउ मा अंज़लल्लाहु, और जब इन कुफ़ार मक्का से, इन मुशरिकीन से कहा जाता है कि पैरवी करो वो जो अल्लाह ने नाजिल किया है, क्या मतलब ये इत्तबा करो उस चीज की जिस चीज को अल्लाह ने नाजिल किया। अल्लाह ने जिस चीज को हलाल किया उसको हलाल जानो, अल्लाह ने जिस चीज को हराम किया उसको हराम जानो। लेकिन ये मुशरिकीन और ये कुफ़ार क्या करते थे, अपने ही पास से चीजों को हलाल कर देते थे और अपने ही पास से चीजों को क्या कर देते थे, हराम कर देते थे। भाई ये जानवर हम नहीं खाएंगे, क्यों, बस हमारे आबाओ अजदाद नहीं खाते थे, ये खाएंगे क्यों, ये तो अल्लाह ने हराम किया, नहीं हमारे आबाओ अजदाद खाते थे। तो अल्लाह फरमा रहे जब इनसे कहा जाता है कि जो अल्लाह ने नाजिल किया है कुरान और हदीस की सूरत में, इसकी इत्तबा करो, इसकी पैरवी करो, तो कहते हैं कालू बल नत्तबिउ मा अल्फैना अलैहि आबाना, इसकी पैरवी नहीं करेंगे, बल्कि हम तो जिस पर हमने अपने आबाओ अजदाद को पाया हम तो इसकी पैरवी करेंगे। जिस पर हमने अपने आबाओ अजदाद को पाया हम तो किसकी पैरवी करेंगे, उसकी पैरवी करेंगे। इसी आयत के जरिए से जो है हम पर बहुत बड़ा एतराज होता है कि ये देखो गैर मुकल्लिदीन हमारे बारे में इस आयत को दलील बनाकर पेश करते हो, कहते हैं कि तुम लोग तो जो है तकलीद करते हो, तुम लोग तो जो है वो अपने आबाओ अजदाद की, वही अबू हनीफा, मालिक, शाफी, इन लोगों की जो है पैरवी करते हो। ये तो कुफ़ार मक्का का काम था। अल्लाह फरमा रहे कि कुरान की पैरवी करो, और ये कुफ़ार कहते थे कि हम तो अपने आबाओ अजदाद को हमने जिस पर पाया हम उसकी पैरवी करेंगे, और इसको हमारे खिलाफ दलील बना के पेश करते हैं। हालांकि अल्लाह पाक तो आगे फरमा रहे हैं कि आबाओ अजदाद इनके अगरचे राह रास्त याफ्ता ना हो और अकल ना रखते हो तब भी ये उनकी पैरवी करेंगे। यानी ये कह रहे हैं कि हम तो अपने आबाओ अजदाद की बात को मानेंगे। अल्लाह फरमा रहे अगर तुम्हारे आबाओ अजदाद के अंदर अकल ना हो तब भी उन्हीं के मानोगे। हम तो अपने अकाबिरीन की और अइम्मा इकराम की जो तकलीद करते हैं वो क्या बेवकूफ थे, या क्या उनके अंदर अकल नहीं थी? याद रखिए तकलीद के बारे में ऐसी आयत को पेश करना ये बहुत बड़ा जो है कुरान के साथ जुल्म है, और बहुत बड़ा जो है कुरान के साथ जुर्म किया जा रहा है कि मुकल्लिदीन जो तकलीद के कायल हैं उनके बारे में ऐसी आयत को पेश करना, ये तो तकलीद मजमूम है, यानी मुजम्मत भरी तकलीद है। एक तकलीद होती है मुजम्मत वाली मजमूम, और एक होती है ममदूह, यानी जिसकी मता बयान की गई होती है। तकलीद होती क्या है, तकलीद क्या चीज होती है, बगैर दलील के मुज्तहिद की बात को मानना। यानी देखो कुरान हदीस में, भाई देखो लोग समझते हैं कि हम तकलीद को करते हैं, ये जो जहन बनाया जाता है ये बड़ा अहम मसला है, इसको अच्छी तरीके से समझ लो। मैं पहले भी इसको बहुत बड़ी लंबी चौड़ी तफसील से 1 घंटा बात कर चुका हूँ, सिर्फ मैं बस आयत के तहत थोड़ा बस आसान लफ्जों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तकलीद किस चीज को कहते हैं।
تقلید دیکھو قرآن حدیث میں جو منصوص علیہ مسائل ہیں ان میں نہیں ہوتی. دیکھو بھائی جس چیز کو اللہ نے حلال کیا, جس چیز کو اللہ نے حرام کیا, اور جو عقائد ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں جو قرآن حدیث میں موجود ہیں, اب اس پر ہم کسی کی تقلید بولو نہیں کرتے نا, یہ تو قرآن میں موجود ہے, حدیث میں موجود ہے, ہم اس میں اللہ کی مانیں گے کسی امام کی مانیں گے؟ تو قرآن کی مانیں گے, ہم تو حدیث کی مانیں گے. تقلید کس چیز میں ہوتی ہے؟ تقلید اس میں ہوتی ہے غیر منصوص مسائل میں. بھائی جس مسئلے پہ نص وارد نہیں ہے, حدیث میں بھی ہمیں نہیں مل رہا, اور صحابہ اکرام کے زمانے میں بھی ہمیں اس مسئلے پہ کوئی دلیل نہیں مل رہی, اب فقہاء اکرام اس مسئلے پر اجتہاد کرتے ہیں, اور اس مسئلے پہ کوئی دلیل ان کے سامنے پیش آ جاتی ہے, وہ اس دلیل کو بنا کر اور پھر جو ہے اس کو بتا دیتے ہیں, اور ہم اس کی کیا کر لیتے ہیں, پیروی کر لیتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اگر تمہیں علم نہیں ہے تو تم جا کے اہل علم سے سوال کر لو. بھائی مثال کے طور پر آپ نے نماز پڑھی, نماز میں آپ نے کوئی غلطی کر دی, غلطی کرنے کے بعد آپ امام صاحب کے پاس چلے گئے, اور آپ نے امام صاحب سے جا کے کہا کہ بھائی میں نے یہ نماز میں یہ مسئلہ کر دیا ہے, آپ مجھے بتا دیں. امام صاحب نے کہا دیکھو بھائی آپ کی نماز ہو گئی, یا امام صاحب نے کہا آپ کی نماز نہیں ہوئی, آپ یوں کر کے کر لو, آپ کی نماز ہو جائے گی. اب کوئی آدمی کہے کہ دیکھو اس نے قرآن حدیث کو چھوڑ دیا, امام کی پیروی کر لی, امام کی اتباع کر رہا ہے, قرآن حدیث کو چھوڑ دیا. کوئی بیوقوف ہی آدمی ہوگا جو ایسا جملہ کہے گا, وہ کہے گا بھائی جان مجھے اس چیز کا علم نہیں تھا, اہل علم کے پاس جا کر میں نے اس چیز کا علم حاصل کر لیا, کیونکہ مجھے اس چیز کے بارے میں اس بابت میں پتہ نہیں تھا, اس لیے میں نے جا کے اہل علم سے ملاقات کر لی, اس نے مجھے یہ مسئلے کا حل بتا دیا, میں نے اس کی پیروی کر لی. اب کوئی آدمی کہے کہ تم امام کی پیروی کر رہے ہو, یہ امام کی پیروی کر رہا ہے, امام بھی تو قرآن حدیث سے وہ مسئلہ آپ کو سمجھا رہا ہے, وہ عالم دین بھی تو آپ کو قرآن حدیث سے وہ مسئلہ سمجھا رہا ہے. تو دیکھو اختلاف تقلید کہاں کی جاتی ہے؟ تقلید وہاں کی جاتی ہے جہاں مسائل میں اختلاف آ جائے, جہاں مسائل میں اختلاف آ جاتا ہے وہاں پر تقلید کی جاتی ہے. اور یہ مسائل میں اختلاف جو آتا ہے یہ ائمہ اکرام کے زمانے میں نہیں, بلکہ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم کے زمانے سے ہی اختلاف چلتا ہوا آ رہا ہوتا ہے. پھر اس مسئلے پہ آگے جا کے اختلاف چلتا رہتا ہے, اور پھر ائمہ اکرام میں سے کوئی ایک امام اپنی رائے پیش کرتا ہے, ہم کیونکہ اس امام کو فالو کرتے ہیں تو بس ہم اس کی بات کو مانتے ہیں. وہ کون سا امام کہتا ہے کہ میری یہ بات ہے, وہ کہتے ہیں قرآن حدیث کے ہی ذریعے سے ہم نے اس بات کو کیا کیا, اخذ کیا. اس لیے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب صحیح حدیث آ جائے یہی میرا مذہب ہے, اور جب میری بات اور نبی کے حدیث کے مقابلے میں کوئی بات اگر ٹکراتی ہوئی نظر آئے تو حدیث کو لینا, میری بات کو تو ڈڈی کے ٹوکرے میں ڈال دو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے یہ. تو کوئی امام اپنی اتنا یعنی خطہ عرضی میں آپ دیکھیں آج تک کتنے لوگ, کروڑوں اربوں لوگ فقہ حنفی, فقہ مالکی, فقہ شافعی اور فقہ جو ہے حنفی اور حنبلیوں کی پیروی کرتے آ رہے ہیں. یہ سارے کے سارے بے وقوف ہیں, اور آپ آگے جو ہے غیر مقلد بن کر اور ہمیں بے وقوف کہہ رہے ہو کہ یہ دیکھو یہ قرآن حدیث کو چھوڑ کے اماموں کی پیروی کرتے ہیں, اماموں کی اتباع کرتے ہیں. کون آدمی ہوگا جو یار قرآن حدیث کو چھوڑ دے گا اور ایک امام کی بات کو مانے گا؟ کوئی آدمی آپ نے ایسا دیکھا جو قرآن کو چھوڑ دے, حدیث کو چھوڑ دے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا وہ خود قرآن حدیث کے خلاف کسی کو مسئلہ بتائیں گے, قرآن حدیث کے خلاف کسی کو سمجھائیں گے؟ ہاں البتہ یہ کہا جاتا. تو یہ مسئلہ دیکھو, مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھاؤں, صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نماز پڑھتے تھے, اور جو ہے شروع کے زمانے میں نماز میں تکلم کرنا, کلام کرنا جائز تھا. بخاری شریف میں باب باندھا ہے کہ نماز میں تکلم کرنا, کلام کرنا, بات کرنا پہلے جائز تھا. فضائل اعمال میں وہ حدیثیں بہت ساری موجود ہیں, آپ حضرات نے بھی شاید پڑھی ہو. سلام کرا, جواب دے دیا. اب ایک صحابی نے یہ عمل ہوتے ہوئے دیکھا, اور یہ صحابی چلے گئے یمن, اور یمن میں جا کر یمن یہ چلے گئے, وہاں پیچھے سے یہ حکم کیا ہو گیا, منسوخ ہو گیا. اور بھائی اب سلام میں یہ نماز میں سلام کلام, یہ دعا, یہ خیر حال حوال, یہ سب چیزیں اب کیا ہو گئی, اب یہ ممنوع ہو گئی, یہ منع ہو گئی. اب یہ ایک صحابی آتے ہیں, اب سلام کرتے ہیں, کوئی جواب نہیں دے رہا, پھر سلام کیا, کوئی جواب نہیں دے رہا, پھر سلام کیا, کوئی جواب نہیں دے رہا. نماز ختم ہو گئی, یہ پریشان ہوگا کہ اللہ کے نبی تو مجھ سے ناراض نہیں ہو گئے. صحابہ نے فرمایا کہ بھائی یہ حکم اب کیا ہو چکا ہے, منسوخ ہو چکا ہے. اب دیکھو یہ صحابی جب یہاں سے چلے گئے تھے وہاں یمن, اب ان کو تو نہیں پتا, ان کو تو یہ مسئلہ نہیں پتا, نہ فون کے ذریعے سے, نہ ٹیلی فون کے ذریعے سے, نہ کوئی نیٹ کا ذریعہ ہے, یا کسی ذریعے سے ان کو بتایا جائے کہ اب بھائی مسئلہ ہی تبدیل ہو چکا ہے. تو بتاؤ, تو یہ مسئلہ جو ہوا اس میں صحابی کی کوئی غلطی تھی؟ یہ اختلاف اور ائمہ میں مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے, میرے ذہن سے صحیح تعداد نکل گئی تھی, کچھ تعداد لکھیے, اتنی تعداد یعنی 100, ایک مثال دے رہا ہوں, 100 مسائل ایسے ہیں, 100 وجوہات ایسی ہیں جس کی وجہ سے کیا ہو گیا, مسائل میں اختلاف ہوا ہے. وہ وجوہات بیان کی گئی کہ ان 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 وجہ سے جو ہے مسائل میں کیا آیا ہے, اختلاف آیا ہے. یہ اگر وجوہات نہ ہو تو اختلاف, اور اختلاف یہ تو ایک حسن ہے, اختلاف کا ہونا یہ ایک حسن ہے. بھائی آپ دن بھر ایک ہی چیز کھاتے رہو, مہینے بھر ایک ہی چیز کھاتے رہو, تو اس مزہ ہے اس میں؟ روزانہ ایک کپڑے پہنتے رہو, بلکہ بدل کے مختلف کپڑے پہننے کا ہمیں شوق ہے, مختلف کھانوں کا شوق ہے, مختلف جو ہے چپل اگر پہنے تو شوق ہے بھائی کوئی مختلف چپل پہن لیں. موبائل ایک یوز کر لیا تو اب یوز کرنے کا چاہ رہا ہے کہ مختلف
اختلاف تو کائنات کا حسن ہے. دن کا رنگ اور ہے، رات کا رنگ اور ہے، سورج کا رنگ اور ہے، چاند کا رنگ اور ہے. اختلاف سے یہ پھول ایک گلدستہ لگا ہوا ہے، اب اس میں سارے ایک ہی رنگ کے لگا دو اور اگر مختلف رنگ کے لگا دو کتنا خوبصورت لگتا ہے. تو اختلاف تو حسن ہے. اور ائمہ کرام کے درمیان جو اختلاف ہو وہ اسی بنا پر ہوا. اب جو جس امام کی پیروی کرتا ہے وہ اسی امام کو قرآن و حدیث کے روشنی میں امام نے وہ بتایا، اب اس کے طور پر جو ہے طریقے پہ اپنی زندگی گزارتا رہے. اب وہ یہ کہے کہ میں تو امام ابو حنیفہ کی بھی پیروی کروں گا. یہ جو کہا جاتا ہے کہ ایک امام کی پیروی کیوں ضروری ہے، اس پہ بس ایک مسئلہ سمجھ، ایک مثال یا دو مثالوں سے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. ایک امام کی پیروی اس لیے ضروری ہے، اگر آپ چاروں اماموں کی بیک وقت پیروی کرنے کی کوشش کرو گے تو خواہشات کا دروازہ کھل جائے گا، پیروی نہیں کرو گے. میں آپ اس حالات کو اس کی 10 مرتبہ مثالیں دے چکا ہوں. مثال کے طور پر آپ کا خون بہہ گیا، اب آپ کو کوئی کہے گا بھائی وضو کرو، آپ کہو گے نہیں بھائی میں تو اس مسئلے پہ امام شافعی رحمہ اللہ کا پیروکار ہوں، ان کے نزدیک خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا لہٰذا میں وضو نہیں کرتا. اچھا بھائی، جو اسی طریقے سے آپ نے وضو کیا، آپ نے غسل کیا نماز پڑھنے کے لیے، آپ نے کسی بچی کو کسی عورت کو چھو لیا، اب کوئی کہے کہ جاؤ بھائی تم جاؤ وضو کرو. کیوں بھائی؟ تم تو امام شافعی کے پیروکار ہو، امام شافعی رحمہ اللہ کے مسلک میں تو کسی عورت کو چھو لینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اب جا کے وضو کرو. کہہ رہے میں امام ابو حنیفہ کا پیروکار ہوں. بتاؤ ذرا مسائل کتنا خراب ہو جائے گا، دین کا کتنا بیڑا غرق ہو کر رہ جائے گا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک نکاح کے وقت جو دو گواہ ہوتے ہیں وہ دو گواہوں کا عادل ہونا ضروری نہیں ہے کہ وہ نیک ہوں. فاسق فاجر بھی چلتا ہے، فاسق فاجر بھی نکاح پڑھاتے ہو جائے گا. اب کوئی اس آدمی نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے طور پر دو گواہ جو فاسق نہیں تھے، عادل نہیں تھے، فاسق فاجر تھے، گنہگار تھے، نکاح کر لیا. اب کل کو جا کے اس کی جو ہے طلاق ہو گئی. اب طلاق ہونے کے بعد یہ کہتا ہے نہیں بھائی میرا تو نکاح ہی نہیں ہوا تھا تو طلاق کہاں سے ہو گئی؟ میں تو امام شافعی کے مسلک پر عمل کرنے والا ہوں. امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک جو شادی کے دو گواہان ہوتے ہیں ان کا نیک اور عادل ہونا ضروری ہے. میرے گواہان نیک بھی نہیں تھے، عادل بھی نہیں تھے، بلکہ فاسق و فاجر تھے. امام شافعی کے مسلک کے مطابق میرا نکاح ہی نہیں ہوا، نکاح نہیں ہوا تو طلاق بھی نہیں ہوئی، طلاق نہیں ہوئی تو بس ختم، میں ابھی تو دوبارہ سے نکاح کر لیتا ہوں. تو بتاؤ شریعت اپنے ڈھانچے پر رہے گی؟ مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ بلکہ شریعت کا آوا کیا ہو جائے گا؟ ٹیڑھا ہو جائے گا. اس لیے کہا جاتا ہے بھائی ایک امام کی پیروی کر لو بس چلتے رہو. یہ اختلاف اب بھائی رفع الیدین کیوں کرنا ہے، ہاتھ نیچے باندھنے یا اوپر باندھنے، بھائی ساری کی ساری احادیث موجود ہیں. مشکات شریف میں موجود ہے 5 رکعت حضور کی 7 رکعت وتر، 9 رکعت وتر، 11 رکعت وتر، 13 رکعت وتر. مشکات شریف میں روایت موجود ہے، آپ کس کی پیروی کرو گے؟ اب ایک امام کو آپ نے امام کو منتخب کر لیا، اس امام نے قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ہے ایک مسئلہ پیش کر دیا، اب بس اس کے پیچھے چلتے چلے جاؤ. اور باقی ائمہ کرام کا اپنے دل میں جو ہے احترام رکھنا ہے. امام شافعی رحمہ اللہ نے ذخیرہ حدیث میں رفع الیدین کے حدیثوں کو دیکھا، انہوں نے اس چیز کو سمجھا کہ بھائی رفع الیدین کرنا زیادہ افضل ہے، انہوں نے رفع الیدین کرنا شروع کر دیا. اور اپنا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے دیکھا، صحابہ کے اقوال کو دیکھا، صحابہ کے عمل کو دیکھا، اور بڑے بڑے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی کا عمل دیکھا. امام صاحب رحمہ اللہ کا اوپینین کیا بنا کہ بھائی رفع الیدین غیر اولا ہے اور اس کو نہیں کرنا چاہیے. امام صاحب کا یہ مسئلہ چل پڑا. اب کوئی آدمی بیچ میں آ کر یہ کہے کہ نہیں رفع الیدین کی حدیثیں ہی ہیں اور غیر رفع الیدین کرنا جائز نہیں ہے، تو بھائی اس کو ہم بولیں گے کیا ہو گیا؟ احادیث بہت ساری احادیث ایسی موجود ہیں جو رفع الیدین کے نہ کرنے پر دلالت کرتی ہے، ترمذی میں ہر جگہ موجود ہے. تو یہ اختلاف تو چلتا رہتا ہے. تو ایک تقلید ہوتی ہے جو تقلید ہوتی ہے مذموم، وہ یہ والی تقلید کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی کریں گے چاہے وہ ان کے اندر عقل ہو یا چاہے عقل نہ ہو. لیکن ہم لوگ جو تقلید کرتے ہیں وہ تقلید ایسی نہیں ہوتی کہ بس ایسی منہ اٹھایا اور بس کسی کی بھی تقلید شروع کر دی، بلکہ وہ ائمہ کرام ہیں جنہوں نے قرآن حدیث کو سمجھا، مجتہد بنے اور پھر انہوں نے قرآن حدیث کو سمجھ کر ہمارے سامنے پیش کیا. کوئی کہے کہ بھائی امام ابو حنیفہ کی فقہ کو کیوں فالو کر رہے ہو، صحابہ کی فقہ کو کیوں فالو نہیں کرتے؟ اب کوئی آدمی یہ کہے تو یہ تو وہی والا مسئلہ ہے کہ بھائی کوئی کہے کہ آپ صدیق اکبر کا قرآن کیوں نہیں پڑھتے، حضرت عثمان کا قرآن کیوں پڑھتے؟ بھائی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قرآن جو ہے وہ پورا کا پورا مدون نہیں تھا، سمجھ رہے ہو؟ پورا کا پورا ترتیب بار نہیں تھا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قرآن جو کیا تھا، پورا کا پورا مدون تھا، ترتیب بار تھا. اور پھر انہوں نے ایک قرات پر آ کر جو غیر عجم کے درمیان جب مشہور ہو رہا تھا ایک قرات پر آ کر اتفاق کر لیا اور قریش کی زبان میں اس قرآن کو چھاپا گیا اور وہی لغت میں قرآن جو ہے آج تک پڑھتا چلا آ رہا ہے اور اس کو جو ہے بنا دیا گیا. اب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرآن کی پیروی ہم لوگ کر رہے ہیں، یعنی اس کو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں. اب کوئی کہے کہ صدیق اکبر کو قرآن کیوں نہیں پڑھتے تھے، وہ مدون نہیں تھا، یہ مدون ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ کے مسائل کو مستنبط کیا، مدون کیا. بھائی کتاب الایمان، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکات، کتاب الصوم، کتاب الحج، اب یہ سارا کا سارا مدون ہو گیا. اب اس کی پیروی کر رہے ہیں. وہ پہلے بکھرا تھا، اب یہ سارا کا سارا یہاں پر آ گیا. اب امام بخاری رحمہ اللہ کو کوئی حدیث لے کر آ جائے کہ امام بخاری تو یہ کہہ رہے ہیں. ابھی تو امام بخاری نے تو
نبی کے زمانے کے کتنے سالوں بعد بخاری لکھی ہے. تو اس سے پہلے جو امام صاحب اور دیگر ائمہ اکرام تھے یہ حدیثوں پر عمل نہیں کر رہے تھے. یہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ یہ کہ گھاس چل رہے تھے. ان کو حدیثوں کا نہیں پتا تھا. ان کے پاس بھی حدیثیں تھیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے ان حدیثوں کو کیا کر دیا؟ ایک کتاب میں چھاپ دیا, مدون کر دیا, بس ختم بات. حدیثیں پہلے بھی تھی, امام بخاری نے اس کو مدون کیا. بخاری 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 میں یہ لکھا, بخاری میں یہ لکھا ہے. او بھائی جان, بخاری میں تو بعد میں بنی ہے, یہ حدیثیں پہلے بھی موجود تھیں. تو مسئلے کو سمجھنا چاہیے. ایسا نہیں کہ ہم اماموں کی پیروی جو کرتے ہیں وہ ایسے ہی بس قرآن حدیث کے خلاف. قرآن حدیث کے خلاف کون امام کی پیروی کر سکتا ہے؟ خود ائمہ اکرام ہمارے قرآن حدیث کے خلاف نہیں رہتے, ہم کیسے پیروی کر سکتے ہیں؟ اللہ جو ہے ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے. تو اللہ پاک فرما رہے اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون. آئے یہ اپنے آباء و اجداد کی پیروی تب بھی کریں گے جب وہ راہ راست پر بھی نہ ہو, ان کے اندر کچھ عقل بھی نہ ہو. فرمایا ومثل الذی کفروا کمثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء ونداء. اللہ فرما رہے کافر کی مثال تو ایسی ہے جنہوں نے کفر اختیار کیا, اس شخص کی طرح ان کی مثال ہے جو چیختا ہے, پکارتا ہے ان جانوروں کو جو نہیں سنتے سوائے پکار کے اور آواز کے. بدپو کے جا رہے ہو بھائی, آواز سنیں گے, ان کی طرف کچھ نہیں کرتے. سمم بہرے ہیں, بکمن گونگے ہیں, عمیون اندھے ہیں, وہم لا یعقلون عقل ہی نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.